مولانا قاری اختر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی دنیائے فانی کے انتشاری ماحول میں نسیم سحری کے پربہار جھونکوں کے مانند تھی۔ ہر وقت مسکراتے رہنا، مشفقانہ طور پر لوگوں کے جوابات دینا اور ان کو مطمئن کرنا آپ کا امتیازی وصف تھا۔ حضرت مولانا اختر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 13 اکتوبر 1943 کو ہوئی۔ والد کا نام حافظ انور علی صاحب تھا، جو رامپور کی مشہور تجارت پیشہ شمسی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد گھریلو طور پر ناظرہ قرآن کریم اور ابتدائی اردو پڑھی۔ اس کے بعد شہر کے مشہور قاری اور مجود قاری عبدالرحمن صاحب نابینا سے 1956 میں قرآن کریم حفظ کیا۔ حفظ کلام اللہ کے بعد مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ میں داخلہ لیا، جہاں خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں دینی علوم حاصل کیے۔ 1960 میں مولوی، 1963 میں عالم، 1964 میں دورہ حدیث اور 1966 میں فاضل دینیات کے امتحانات میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ 1 مئی 1971 کو حضرت خطیب اعظم نے مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ میں آپ کو علوم عربیہ کی تدریسی خدمات پر مامور کیا، جہاں متواتر 48 سال تک قرآن و احادیث اور دیگر علوم عربیہ کی تعلیم دیتے رہے۔ شہر اور بیرون شہر میں مرحوم کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ آپ کو سلوک اور اوراد سے بھی شغف رہا۔ حضرت خطیب اعظم کی شام کی خانقاہی روح پرور محفل میں آپ شریک ہونے لگے اور سلسلہ قادریہ میں خطیب اعظم کے دست مبارک پر بیعت سے مشرف ہوئے، یہاں تک کہ 1977 میں حضرت خطیب اعظم نے آپ کو قادری سلسلے کی اجازت و خلافت بھی عطا فرمائی۔ حضرت خطیب اعظم کی ذات والا صفات سے آپ کو بے پناہ انسیت تھی۔ عمر عزیز کے تقریباً 40 سال قاری صاحب نے خطیب اعظم کی معیت میں بسر کیے۔ دور طالب علمی ہو یا عرفانیات کے مراحل کی تکمیل کا زمانہ ہو، ہمیشہ آپ کی صحبت اختیار فرمائی۔ چنانچہ حضرت خطیب اعظم فرماتے تھے کہ بھائی اختر صاحب، آپ ہمارے مطلب کے حقیقی انسان ہو۔ قاری صاحب نہایت پابند اوقات عالم دین اور شیخ طریقت تھے۔ دن میں مدرسہ فرقانیہ کے طلباء کو تعلیم دیتے اور شام کو خانقاہ احمدیہ میں بیٹھ کر روحانی پیاسوں کو فیوضات عرفانی سے سیراب فرماتے۔ حضرت مولانا شاہ اختر علی صاحب کی ذات گرامی 20ویں صدی کے تشنگان علم و ادب کے لیے بافیض دریا کی سی تھی۔ مزاج کی نرمی اور حلاوت کے سبب طلباء ان کے درس میں ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد مدرسہ فرقانیہ کے طلباء کو سب سے زیادہ افسردہ اور ملول دیکھا گیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ قاری صاحب مرحوم کا درس بہت پرمغز اور پرلطف ہوتا تھا۔ خوش مزاجی کے سبب قاری صاحب خشک مضامین کو بھی نہایت عمدگی کے ساتھ سمجھا دیا کرتے تھے۔ یہی حال ان کی روحانی تربیت کا بھی تھا کہ وہ شام کو خانقاہ احمدیہ قادریہ میں بیٹھتے اور حضرت خطیب اعظم کی سنت عرفانی کے تحت مشائخ عظام کے اصلاحی اور تربیتی واقعات سناتے اور نماز عشاء کے بعد طالبان حق کو اوراد و سلوک کی منازل طے کراتے تھے۔ آپ کے دور میں سلسلہ قادریہ کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ رامپور شہر اور بیرون شہر میں کثیر تعداد میں آپ کے مریدین اور خلفاء موجود ہیں۔ 2019 کے اوائل میں جگر کی بیماری نے آپ کی صحت کو متاثر کیا تو مدرسہ اور خانقاہ کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ مقامی ڈاکٹروں کے مشورے سے دہلی میں چیک اپ کرائے گئے، جہاں جگر کا عارضہ تشخیص ہوا، یونانی علاج بھی ہوا، لیکن مرض بڑھتا رہا جوں جوں دوا کی، تاں کہ 11 مارچ 2019 مطابق 3 رجب المرجب 1440 کو
اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر دی، سدا رہے نام اللہ کا۔ اسی روز دوپہر 3 بجے قلعہ معلیٰ کے میدان میں نماز جنازہ مرحوم کے استاد و پیر بھائی مفتی اعظم حضرت مولانا محبوب علی صاحب قادری وجیہی مدظ اللہ العالی نے ادا فرمائی۔ آپ کے جنازے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ دیدار میت کے بعد جنازے کو مزار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں لے جایا گیا، جہاں تدفین عمل میں آئی۔ قالی صاحب علیہ الرحمہ کے سانحہ ارتحال پر روہیل کھنڈ کے ممتاز محقق، ادیب اور شاعر علامہ جنید اکرم فاروقی امروہی نے یہ قطع تاریخ کہا ہے: با انعام الہی شد جلوہ فروز جناں اختر، شور بپاست برحلت او ہے قطب زماں اختر۔